حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی دوسرے شہر میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کے انتظار میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص فرشتہ کے پاس پہنچا تو فرشتے نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کی تو پاسداری کر رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سن، میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ جیسے تو اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسان طبعاً مل جل کر رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت اور مانوسیت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی طبیعت کے حکم کی بنیاد پر لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کے قریب ہوتا ہے، ان سے محبت و الفت کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ کہ چند اسباب اس تعلق کو مضبوط اور بعض اسے کمزور کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قصہ دوسرے لوگوں سے محبت کرنے کے ایک ذریعے سے روشناس کراتا ہے اور اس محبت کو ایک ایسے سبب کے ساتھ مربوط کرتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ اور انقطاع نہیں، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا۔ مذکورہ قصہ اس بات کی تاکید بھی کرتا ہے کہ یہ محبت آن واحد کے اندر بندہ کے لیے اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس محبت کا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہونا فرشتہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا اس شخص نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تو پاسداری کرنا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ بہت سے دلائل سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی صفت خاصہ کی اہمیت اور تمام خصائل ایمان میں سے اس کی بلندی و اہمیت پر رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے نکاح کیا، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں دن کو روزہ رکھوں اور افطار نہ کروں، رات کو نماز پڑھوں اور نیند نہ کروں، اپنے مال کو دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن کسی دن اس حال میں مر جاؤں کہ میرے دل میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی محبت اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی نفرت نہ ہو، تو یہ اعمال مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ جب انسان اس ذمہ داری کو انجام دیتا ہے اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان خالص محبت کی روح کو فروغ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں اور اس کے انعامات و احسانات کا فیضان اس پہ برسنے لگتا ہے۔ اور یہ بات چند وجوہات کی بنا پہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جیسا کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ کی محبت کے سب سے زیادہ اقدار ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں، میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے، میری خاطر وہاں مل بیٹھنے والوں کے لیے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے لیے اور میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر محبت کرنے والوں کی آنکھوں کو ان میں سے ایک دوسرے کے ذریعے ٹھنڈا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں باہم جمع کرتا ہے اور کمزور کو طاقتور کے ذریعے قوت عطا کرتا ہے۔ ابو حامد امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنے والوں میں ایک اگر اعلیٰ مقام جنت پر فائز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے، جیسا کہ اولاد کو والدین کے ساتھ اور اہل کو
ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھائی چارہ اللہ کی خاطر قائم ہوتا ہے وہ نسب کے بھائی چارے سے برتر ہوتا ہے۔ اور اس قول کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا کہ وہ کب قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے اتنا خوش نہ ہوئے جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خوش ہوئے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہ بھی کروں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا ایک ایسا مقصد اور غایت ہے جس کی اسلام میں امتیازی شان ہے، لہذا ایسے اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے جو محبت کے قیام کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری انجام دے سکیں۔ اس قصے میں محبت کی حفاظت کے ایک سبب کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سبب باہمی ملاقات اور زیارت ہے۔ محبت اگرچہ بذات خود ایک حامل فضیلت عمل ہے، لیکن اس کے وسائل و اسباب بھی فضیلت سے خالی نہیں۔ محبت کا ایک وسیلہ زیارت و ملاقات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا اللہ کی خاطر کسی بھائی سے ملاقات کی تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے تو پاک ہے، تیرا راستہ بھی پاک ہے اور تو نے جنت میں ٹھکانہ حاصل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ کی خاطر کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تو پاک ہوا اور جنت تیرے لیے حلال ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے عرش سے ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ نے مجھ سے ملاقات کی اور اس کی مہمان نوازی بھی میرے ذمے ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوتے۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ فرشتہ کو انسانی آیت و صورت میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں کے انسانی صورت میں آنے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، فرشتہ کا حقیقی صورت میں آنا انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ انسان اس کی صورت کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیں تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اپنی اصلی صورت میں آنا عذاب سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ حق تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن تم یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر فرشتے کا انسانی صورت میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کے لیے اس سے گفت و شنید کرنا ممکن ہو سکے، اس لیے کہ طبیعت نورانیہ کی طبیعت طینیہ سے اختلاف فوائد کو ضائع کر دے گا اور اتصال اور تعلق کے وسائل کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا، نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے۔ اور اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے خوشخبری لے کر انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی اصطلاح میں اخوت و بھائی چارہ سے مراد وہ رشتہ اخوت ہے جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر قائم ہو۔ یہ اخوت نسب کے رشتے سے زیادہ قوی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہو۔ اور اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو عمل پر اجر و ثواب اس وقت عطا کیا جاتا ہے جب عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اگر اس کا عمل کسی دنیاوی غرض سے وابستہ ہوگا تو فانی غرض کے فنا سے عمل بھی فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے
دوستوں احباب، رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔